الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، میں نے جو آپ حضرات کے سامنے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک روایت پڑھی، اس کے راوی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں بڑے اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو حکیم ہذہ الامہ کا لقب عطا فرمایا کہ ابو درداء امت محمدیہ کے حکیم ہیں، اللہ نے ان کو حکمت عطا فرمائی۔ روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جو نفلی نماز سے بھی افضل ہو، نفلی روزے سے بھی افضل ہو، نفلی صدقے سے بھی افضل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز گفتگو تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کی اہمیت کو بیان کیا کرتے تھے تو صحابہ کرام سے خود ہی سوال کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر اس چیز کی طلب پیدا ہو جائے، کیونکہ جب انسان کے دل کے اندر کسی چیز کی طلب ہوتی ہے تو اس چیز کا حاصل کرنا بھی آسان ہوتا ہے، اس چیز کے اوپر عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے، اور اس چیز کا اثر بھی انسان کے اوپر ہوا کرتا ہے۔ لیکن جب کسی چیز کی طلب نہیں ہوگی دل کے اندر تو آپ چاہیں کتنا اچھا نسخہ کیوں نہ بتا دیں، بہتر سے بہتر تعلیم کیوں نہ دے دیں، اچھی سے اچھی بات انسان کو کیوں نہ بتا دیں، جب طلب نہیں ہے تو اس کا کوئی بھی فائدہ انسان کی زندگی کے اوپر ظاہر نہیں ہوتا۔ اس لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ انسان کی کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ وہ اپنے اندر دین کی طلب پیدا کرے۔ جب دین کی طلب پیدا ہو جائے گی تو اللہ رب العزت بہت ساری چیزیں خود بھی بندے کو نواز دیتا ہے، کیونکہ طلب ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے انسان کا دل بے چین رہتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آدمی کو بھوک لگی تو بھوک لگنے کا مطلب ہے کھانے کی طلب ہونا۔ جب بھوک لگی، کھانے کی طلب ہے، تو اب انسان کا دل کسی کام میں بھی نہیں لگتا،
کسی کام کی طرف اس کی طبیعت چلتی نہیں ہے، آپ کتنی اچھا راستہ اس کو بتا دیں چلنے کو دل نہیں کرے گا، کیونکہ بھوک لگی ہے، کھانے کی طلب ہے۔ ایسے ہی آدمی کو پیاس لگی ہے، تو پیاس کا مطلب ہے پانی کی طلب کا ہونا۔ جب تک انسان کھانا یا پانی حاصل نہ کر لے گا، اس وقت تک انسان کی طبیعت بے چین رہے گی۔ ایسے ہی اگر انسان اپنے اندر دین کی طلب پیدا کر لے، تو جب تک دین کو حاصل نہیں کر لے گا اس کی طبیعت بے چین رہے گی، کسی کام میں نہیں لگے گی۔ صحابہ کرام کے بارے میں دیکھیں، صحابہ کرام کے دلوں کے اندر دین کی ایک طلب تھی، اس لیے صحابہ کرام ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے، بے چین رہتے تھے کہ کل قیامت کے دن میرا انجام کیا ہوگا، مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا، مرنے کے بعد یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، لیکن ہر چیز کے اندر فکر ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ جس کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام صبح سے لے کر شام تک معمولی کام بھی کرتے تھے تو اس کے اندر یہ طلب ہوتی تھی اور بے چین رہتی تھی طبیعت کہ پتہ نہیں یہ کام اللہ کی رضا کے مطابق ہے یا اللہ کی رضا کے مطابق نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرا کام مجھے جہنم کا مستحق بنا دے۔ ایک عجیب قسم کی طلب ہوتی تھی، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کے دلوں کے اندر طلب پیدا کرنے کے لیے خود ہی صحابہ کرام سے سوال کرتے تھے۔ اس طلب کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام جب تک اس چیز کو حاصل نہیں کرتے تھے، ایک تڑپ ہوا کرتی تھی ان کے دلوں کے اندر، اور ہر چیز کے معاملے میں بے چین رہا کرتے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا حنظلہ کیوں آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی حنظلہ منافق ہو گیا۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا اللہ کے نبی جب ہم آپ کی خدمت میں ہوا کرتے ہیں، آپ کی زبان مبارک سے دین کی باتیں سنتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے دل کے اندر نرمی اور رقت پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی عبادت کا ایک جذبہ بیدار ہوا کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی جب ہم آپ کی خدمت سے جاتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، جو کیفیت آپ کے یہاں پیدا ہوئی تھی وہ کیفیت بیوی بچوں کے ساتھ جا کر کے ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی یہ تو ایسا ہو گیا کہ کبھی کچھ حالت کبھی کچھ حالت، اس لیے اللہ کے نبی پتہ چلتا ہے کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تسلی دی اور اطمینان دلایا کہ حنظلہ یہ تو وقت کی بات ہے کہ انسان کے اوپر کبھی ایک حال غالب ہوا کرتا ہے، کبھی دوسرا حال غالب ہوتا ہے۔ یہ نفاق کی علامت نہیں ہے، یہ نفاق نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے جو کام تمہیں بتلائے ہیں ان کاموں کے اندر لگے رہو، بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو حنظلہ منافق ہو گیا، یہ فکر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے چین کیے دے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، خلیفہ ثانی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا
کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ عمر جس راستے سے گزر جاتا ہے شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا، شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ قرآن کریم کی بہت ساری آیات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن کے بارے میں فرمایا کہ میں نے جنت کے اندر عمر کا محل دیکھا ہے، اتنے بڑے درجے کے صحابی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن دل میں کیسی بے چینی اور طلب ہے، کیسی فکر ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قسم دے کر کے معلوم کرتے ہیں، حذیفہ یہ بتا دو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو منافقین کی فہرست تمہیں بتائی ہے اس کے اندر کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے، عمر کا نام تو نہیں ہے۔ ایسی طلب رہا کرتی تھی صحابہ کرام میں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام طلب کو پیدا کرنے کے لیے صحابہ سے سوال کیا کرتے تھے۔ یہ تربیت کا اللہ کے نبی کی ایک انداز تھا۔ آپ نے کیا سوال کیا صحابہ سے؟ سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ میں تمہیں ایسا کام بتا دوں جو تمہارے نفل روزے سے بھی بہتر ہو، نفل نماز سے بھی بہتر ہو، نفلی صدقے سے بھی بہتر ہو۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو سوچنے لگے کہ آج تک تو ہم نے اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نماز کی فضیلت سنی تھی، نفلی روزوں کی فضائل سنے تھے، نفلی صدقات کے فضائل سنے تھے، لیکن آج اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے بھی افضل کوئی کام نہ بتا دوں۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا کہا اللہ کے نبی ضرور بتلا دیجئے، کیونکہ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت تھی کہ جس کے اندر ہر وقت یہ طلب رہا کرتی تھی کہ کوئی ایسا کام مل جائے جو اللہ کا قرب عطا کرنے والا ہو۔ اس لیے پوچھا اللہ کے نبی جلدی سے بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو وہ عمل ہے اصلاح ذات البین۔ اگر مسلمانوں کے درمیان جھگڑا پیدا ہو گیا، مسلمانوں کے درمیان نا اتفاقی اور اختلاف پیدا ہو گیا، دلوں کے اندر میل کچیل اور گرد و غبار آ گیا، نفرت پیدا ہو گئی، تو تم ایسا کام کرو کہ دونوں کے دل آپس میں مل جائیں، دونوں کے گلے آپس میں مل جائیں، دونوں کے درمیان محبت پیدا ہو جائے، دونوں کے درمیان کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ یاد رکھو اگر تم نے یہ کام کر لیا تو اگر تم رات بھر نفل نماز پڑھو گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے پوری زندگی نفلی روزہ رکھو گے، سینکڑوں روپیے نفلی طور پر صدقہ کر دو گے، اس سے بڑا ثواب اللہ اس عمل کے اوپر تمہیں دے دے گا۔ اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا اجر ہے دو مسلمانوں کے درمیان آپسی جھگڑے کو ختم کرانے کا۔ ایک تو یہ بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ آپسی جھگڑے کو ختم کرانے کا اتنا بڑا اجر ہے۔ دوسری طرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، کہ اگر آپس میں جھگڑا ہے مسلمانوں کے درمیان، آپس میں نا اتفاقی اور اختلاف ہے، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان نفرت ہے، تو فرمایا کہ یہ جھگڑا تمہارے دین کو مونڈ دینے والا ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا پیدا ہوتا ہے تو یہ جھگڑا بہت سارے گناہوں کا سبب بنتا ہے۔ جھگڑا ہوگا تو ایک دوسرے کی غیبت ہوگی، جھگڑا ہوگا ایک دوسرے کے اوپر تہمتیں لگے گی، جھگڑا ہوگا ایک دوسرے کے اوپر بہتان لگایا جائے گا، جھگڑا ہوگا ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالی جائے گی، جھگڑا ہوگا ایک دوسرے کے دل کو تکلیف پہنچائی جائے گی۔ تو یہ جھگڑا، یہ اختلاف بہت سارے گناہوں کا مجموعہ بنتا ہے، اور اس گناہوں کے مجموعے کی نحوست یہ ہے کہ دل سے دین کا نور ختم ہو جائے گا، اور جب دل سے دین کا نور ختم ہو گیا
تو پھر انسان بہت ساری برائیوں کے اندر مبتلا ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں، آج ہم اپنے گلی کوچوں میں دیکھیں، اپنے محلے کے اندر دیکھیں، اپنے علاقے کے اندر دیکھیں، اپنے شہر کے اندر دیکھیں، ہر 2 گھر کے بعد ایک مسلمان کا گھر ہے تو دونوں کے درمیان میں آپس میں جھگڑے ہیں، دونوں کے دل آپس میں ملے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ کے واسطے کوئی ایسا کام کر جاؤ کہ دونوں کے دل مل جائیں اور مسلمانوں کے درمیان کے جھگڑے ختم ہو کر کے اتحاد و اتفاق پیدا ہو جائے، کیونکہ آج صورتحال ایسی ہے کہ اگر آج بھی ایمان والا متفق نہیں ہوا، ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہوا، ایک جگہ اکٹھا نہیں ہوا، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ باطل طاقتیں مسلمانوں کو ختم کرتی چلی جائے گی۔ دن بدن عروج پر ہیں باطل طاقتیں، دن بدن عروج پر ہیں، دن بدن مسلمانوں کے اوپر نشانے ہیں، دن بدن مسلمانوں کو اپنے نشانوں کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ لیکن آج بھی صورتحال ایسی ہے کہ ایک مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں ہے، ایک جگہ پر کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے، اس کے دلوں کے اندر آپس میں محبت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے اپنے آپ کو دور کر بیٹھے۔ یہ تو ایک شیطانی عمل ہے، آپس کے اندر جھگڑے، آپس کے اندر اختلافات، کہ شیطان بھی اس عمل سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، روایت کے اندر آتا ہے کہ شیطان کا ایک بہت بڑا ٹولہ ہے، بہت بڑا گروہ ہے شیطان کا، اور کبھی کبھی جو شیطانوں کا سب سے بڑا سردار ہے، سب سے بڑا شیطان ہے، وہ سمندر کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے اور تمام شیطانوں کو جمع کر کے ان کی کارگزاری لیا کرتا ہے۔ کسی سے پوچھتا تم نے کیا کیا؟ تو ایک شیطان کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، میں نے اس کے دل کے اندر ایسے خیالات ڈالے کہ وہ نماز پڑھنے سے رک گیا۔ شیطان اس کو شاباشی دیتا ہے۔ پھر دوسرا کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ ایک بندہ روزہ رکھنا چاہ رہا تھا، میں نے ایسی اس کو مشورے دیے، ایسے خیالات ڈالے کہ وہ روزہ رکھنے سے رک گیا۔ شیطان اس کو بھی شاباشی دیتا ہے۔ پھر تیسرا کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں ایک شخص جا رہا تھا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے لیے، میں نے اس کے لیے ایسے حالات پیدا کیے کہ وہ صدقہ کرنے سے رک گیا۔ شیطان اس کو بھی شاباشی دیتا ہے۔ چوتھا شیطان کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ 2 میاں بیوی آپس میں محبت کے ساتھ رہا کرتے تھے، میں نے ان کے درمیان ایسا شوشہ چھوڑا کہ دونوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، نفرت پیدا ہو گئی، اور آج صورتحال یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کو پسند نہیں کرتے۔ شیطان اپنے تخت سے اٹھتا ہے اور سینے سے لگا لیتا ہے اس کو۔ پتہ کیا چلا کہ آپس میں جھگڑا پیدا کرنا، آپس میں نفرت پھیلانا، یہ شیطان کا پسندیدہ عمل ہے جس سے شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے بیچ میں گھر دلانے کی ضمانت لیتا ہوں کہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دے۔ یعنی ایک شخص حق پر ہے لیکن اسے معلوم ہے کہ اگر میں اپنا حق لوں گا مقدمے کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے تو آپس میں جھگڑا بڑھ جائے گا، فساد بڑھ جائے گا، تو جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے وہ اپنے حق ہی کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایسے آدمی کے لیے جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کی ضمانت لیتا ہوں۔ ایسی فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ لیکن ان تمام فضیلتوں کے باوجود
آج اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں ایسے افراد مل جائیں گے جو دونوں کے درمیان جھگڑا ختم کرانا تو دور کی بات ہے، بلکہ وہ جھگڑا لگانے کے اندر لگے رہتے۔ انہوں نے دیکھا کہ دو دوست ایک ساتھ مل کر کے رہتے، دو پڑوسی ایک ساتھ مل کر کے رہتے، دو بھائی آپس میں محبت کے ساتھ رہتے ہیں، تو ان کی یہ کوشش رہا کرتی ہے کہ کوئی ایسا کام کرے کہ ان میں آپس میں جھگڑا ہو جائے، ان کی آپس میں بگڑ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا۔ آج ہمارے دلوں کے اندر اگر عبادت کا خیال آتا ہے تو ذہن روزہ رکھنے کی طرف جاتا ہے، ذہن نماز کی طرف جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی طرف جاتا ہے، ذکر و اذکار کی طرف جاتا ہے، لیکن اس طرف نہیں جاتا کہ آپس میں ہمارے بھائیوں میں جھگڑے اس کو ختم کرا دیں۔ اس کو عبادت سمجھا ہی نہیں جاتا، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہم اپنے اس عمل سے اگر کوئی اس عمل کو کرتا ہے کہ جھگڑے آپس میں لگاتا ہے تو ہم اپنے آپ کو اس عمل سے بچانے کی کوشش کریں، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ عمل ہمارا ہمیں جہنم کے اندر ڈھکیل دے گا۔ تو آپس میں محبت پیدا کرانے کی کوشش کریں، جھگڑوں کو ختم کرانے کی کوشش کریں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، مسلمانوں کے درمیان آپس میں جھگڑے ہیں، پڑوسیوں میں جھگڑے ہیں، بھائی بھائی میں جھگڑے ہیں، تو اس جھگڑے کو ختم کیسے کرایا جائے؟ اس کا سبب کیا ہونا چاہیے؟ تو بزرگوں نے اس کے اسباب لکھے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے بزرگ گزرے ہیں، کوئی سند یافتہ عالم نہیں تھے، لیکن اللہ کے اتنے بڑے بندے تھے، اللہ کے اتنے نیک اور عبادت گزار بندے تھے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ علم کا پہاڑ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ علم کا پہاڑ، ایسے ایسے افراد بھی حضرت حاجی صاحب کے سامنے زانوئے تلمس طے کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو، آج بہت ساری تنظیمیں جب اجلاس ہوا کرتے ہیں، میٹنگ ہوا کرتی ہیں، جلسے جلوس ہوا کرتے ہیں، تو جو لوگ آپس میں نفرت پھیلانے والے ہیں وہ لوگ بھی اتحاد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں کہ آج مسلمانوں کے درمیان اتحاد ہو جائے، آج مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے، لیکن اتنا نعرہ لگانے کے باوجود آج مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے دور کیوں ہیں؟ آپس میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دو شرطیں جب تک مسلمانوں میں نہیں پائی جائیں گی، ہر بندے کے اندر جب تک دو شرطیں نہیں پائی جائیں گی، اتحاد کا نعرہ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نفرتیں آپس کی ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا حاجی صاحب نے کہ ایک تو آدمی اپنے اندر تواضع کو پیدا کر لے۔ تواضع کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بارے میں یہ سمجھ لے کہ میری کوئی حقیقت نہیں ہے، میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں، اور بندہ ہونے کی حیثیت سے اللہ کے احکام کا پابند ہوں۔ اب اگر کوئی میری حق تلفی کرتا ہے تو مجھے برا کیوں لگے، کیونکہ میری کوئی حیثیت، کوئی حقیقت نہیں۔ اگر تواضع اختیار کر لے گا تو پھر آپس کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ دوسری چیز فرمائی کہ اپنے اندر ایثار کو پیدا کرے۔ ایثار کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمدردی کا جذبہ ہو، آدمی یہ سوچے کہ اگر مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہو، لیکن میرے مسلمان بھائی کو میری ذات سے فائدہ پہنچے۔ میں اپنے آپ کو دکھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن ایک مسلمان کو دکھ ہو اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر آدمی یہ ایثار اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کر لے تو آپس میں جھگڑے کبھی نہیں ہو سکتے، محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔
صحابہ کرام نے اس فارمولے کے اوپر عمل کیا تو اللہ نے قرآن کریم کے اندر ان کی تعریف فرمائی۔ کیسا عمل کیا صحابہ کرام نے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں کچھ غریب لوگ آئے جن کے پاس کھانے کا کوئی سامان موجود نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بلایا اور صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو کچھ غریب مہمان آئے ہوئے ہیں، تم میں سے ہر ایک آدمی کو لے جائے اور اپنے گھر جا کر کے کھانا کھلا دو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑے انصاری صحابی ہیں، کہا اللہ کے نبی میں ایک مہمان کو لے جاتا ہوں۔ لے کر کے اپنے گھر گئے اور بیوی سے کہا کہ اللہ کے نبی کا مہمان آیا، کھانے کے لیے گھر میں کچھ ہے؟ بیوی نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف تھوڑا سا کھانا موجود ہے کہ مہمان کھا سکتا ہے یا ہم کھا سکتے ہیں۔ کہا تو ٹھیک ہے اللہ کی بندی، ایسا کر کھانا لگا دے، دسترخوان بچھا دے، جب مہمان کھانا شروع کرے تو چراغ بجھا دینا۔ بیوی نے ایسا ہی کیا، کھانا لگا دیا، جب کھانے کے لیے بیٹھے تو چراغ کو بجھا دیا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اندھیرے کے اندر ہاتھ کو بڑھاتے ہیں کھانے کی طرف اور یوں ہی لے آتے ہیں، واپس کھانا نہیں کھاتے تاکہ مہمان کو پتہ چلے کہ یہ بھی کھا رہے ہیں۔ اور مہمان نے پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لیا۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا پسند آئی۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر تعریف کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے۔ جب یہ ایثار کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا کہ ہم تکلیف اٹھا سکتے ہیں، ہمارے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے محلے والے کو تکلیف نہ ہو، ہمارے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ ہو، جب یہ ایثار کا جذبہ پیدا ہوگا اور تواضع آدمی اختیار کرے گا تو حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ آپس کے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، جھگڑے ختم کرانا، آپس میں صلح کرانا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ایک پسندیدہ عمل ہے۔ ہم اس عمل کو اپنانے کی کوشش کریں اور آپس کے جھگڑے ختم کر کے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہیں، بھائی بھائی بن کر کے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی، باطل طاقتیں کتنا ہی کیوں نشانہ نہ بنا لیں، کچھ مسلمان کا نہیں بگاڑ پائیں گے اگر مسلمان کے اندر اتحاد ہوگا اور مسلمان کی نظر اللہ کے اوپر ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔